یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 19 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکورہ آیت کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کے ظاہر ہونے کی حقیقت آج کل کے حالات کے ساتھ کس طرح جڑی ہوئی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ انسان کی ناشکری اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کے بارے میں آج کل کے حالات کے مطابق کیا تعلیمات دی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وإن الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب دریا ابل نکلیں گے اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، جان لے گا ہر ایک نفس جو کچھ آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، کس چیز سے تو بہکا ہے؟ اپنے رب کریم سے جس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تجھ کو ٹھیک کیا، پھر تجھ کو برابر کیا، پھر جس صورت پر چاہا تجھے بنا دیا۔ ہرگز نہیں تم جھوٹ جانتے ہو انصاف کا ہونا، اور تم پر نگہبان مقرر ہیں، عزت والے، عمل لکھنے والے، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ بہشت میں ہوں گے اور بے شک گناہگار دوزخ میں ہوں گے۔ ڈالے جائیں گے اس میں انصاف کے دن اور نہ ہوں گے اس سے جدا ہونے والے۔ اور آپ کو کیا خبر کہ کیسا ہے انصاف کا دن؟ پھر آپ کو کیا خبر کہ کیسا ہے انصاف کا دن، جس دن کہ بھلا نہ کر سکے گا کوئی نفس کسی دوسرے کا کچھ بھی، اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہوگا۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال ظاہر ہونے کی حقیقت آج کل کے حالات کے ساتھ کس طرح جڑی ہوئی ہے۔ سورہ انفطار کی ابتدائی آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ قیامت کے دن تمام انسانوں کے اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے۔ آج کل کے حالات میں یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اپنے اعمال پر نظر رکھیں، کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اچھے اعمال یا برے اعمال کی صورت میں ظاہر ہونے والا ہے۔
مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ عدی بن حاتم راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبین ترجمان فینظر ایمن منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر اشام منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یرا الا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة۔ عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے بات کرے گا اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، پھر وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نہ دیکھے گا، اور اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نہ دیکھے گا، اور سامنے دیکھے گا تو آگ کے سوا کچھ نہ دیکھے گا۔ لہذا جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقہ کرنے سے ہی کیوں نہ ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو اچھی بات کہہ کر جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج کل کے دور میں جھوٹ، بددیانتی اور ظلم و ستم عام ہو چکا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ قیامت کے دن یہ تمام اعمال ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کے علم سے چھپ نہیں سکے گا۔ لہٰذا ہم اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنت کی روشنی میں گزارنا چاہیے تاکہ آخرت میں ہمارے اچھے اعمال ہمارے سامنے آئیں اور ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ مذکور آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ انسان کی ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کے بارے میں آج کل کے حالات کے مطابق کیا تعلیمات ہیں۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 انسان کو اس کی کمزوری اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار اس پر جو نعمتیں ہیں اس کی یاد دہانی کراتی ہے، جنہیں انسان فراموش کرتا رہتا ہے۔ آج کل کے حالات میں جہاں مادی خواہشات اور دنیاوی ترجیحات زیادہ ہو گئی ہیں اور اخلاقی اقدار زوال پذیر ہیں، یہ آیت ہمیں اللہ کی ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہے اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی تاکید کرتی ہے۔ مذکورہ آیات کے مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے سے زیادہ مال اور جمال والے کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے کم حیثیت والے کو دیکھے۔ آج کل کے دور میں لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں کی نعمتوں پر حسد کرتے ہیں اور اپنی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسد کی بیماری کا علاج بتایا ہے کہ ایک تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور دوسرا اپنے سے کم تر والے لوگوں پر نظر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے نعمتیں دی ہیں وہ اسے اچھی معلوم ہوں گی اور اس کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، اور اسے چاہیے کہ وہ قناعت اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔